أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن پاک کی سورۃ 5 اور مائدہ کی آیات 67-68 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، تلاوت ہے، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ولا تأس على القوم الكافرين۔ ترجمہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات و انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ کرو، اور جو کچھ آپ کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا ہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں پر غمگین نہ ہوں۔ جس قوم کی اصلاح و ہدایت کے لیے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، ان کی کوئی بات بھی تو درست نہ تھی۔ سیاسی طور پر وہ بدنظمی اور انتشار کا شکار تھے، معاشی طور پر ان کی بدحالی کی مثال نہ تھی، اخلاقی لحاظ سے ان کے ہاں گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی، شراب نوشی، جوا بازی اور بدکاری سرداری دولت مندی کی علامت تھی، ظلم قتل کو شجاعت، معصوم بچوں کو زندہ درگور کرنے کو تقاضائے حمیت اور غیرت، اور اسراف فضول خرچی کو سخاوت کہا نہیں جاتا تھا بلکہ یقین کیا جاتا تھا۔ دینی لحاظ سے تو اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ وہ گھر جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، وہاں 360 بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، اور یہ ان کا دین تھا، ان کا عقیدہ تھا، انہیں اس پر کامل یقین بھی تھا اور اس سے والہانہ محبت بھی تھی۔ اب جو ہستی ایک ہمگیر انقلاب کی داعی بن کر آئی تھی اور جس زندگی کے ہر شعبے میں ہر خرابی کی اصلاح کے لیے مقرر فرمایا گیا تھا، اس کا فرض تھا کہ سیاسی انتشار کے جو محرکات ان پر بھی ضرب کاری لگائے، وہ عناصر جن کی دھاندلیاں وہاں کی معاشی زندگی کو درم بھرم کر رہی تھی، ان کے منہ میں لگام دے، وہ خبیث عادتیں اور وحشیانہ افعال جن پر اخلاق عالیہ کے دلکش غلاف چڑھے ہوئے تھے، ان کو بھی بے نقاب کرے اور اخلاق فاضلہ کا صحیح مفہوم بھی ان کے ذہن نشین کرائے، اور ان کی حقیقت کے صنم گدوں میں جتنے بت تھے، پتھر کے، تانبے کے، پیتل کے، اپنی خواہشات کے مطابق، اپنے نفس کے، ذاتی اور قبائلی حسبتوں کے، ان سارے بتوں کو اللہ کی ضرب سے ریزہ کر دے۔ اس کار عظیم کے لیے قدرت کی نظر انتخاب پڑی تو اس پر جس کا کوئی بھائی نہیں، جس کے سر پر باپ اور دادا کا سایہ نہیں، دولت نہیں، خدام نہیں، اس کے پاس صرف اللہ کا نام ہے، یہی اس کی ساری قوتوں کا سر چشمہ ہے، اور یہی ساری اس کی توانائیوں کا مظہر ہے۔ اس نازک اور مشکل ترین خدمات کے لیے اسے متعین فرما کر اس کا رب اسے فرماتا ہے کہ آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول کا کام یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کا پیغام بے خوف خطر کسی رد و بدل کے بغیر پہنچا دے۔ اس لیے اپنے منصب رسالت کا پاس رکھتے ہوئے اپنے رب کریم کا جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے، اس کو اس کے مخلوق تک پہنچا دو۔
اور اگر کسی حکم کے پہنچانے میں پس و پیش کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فرض منصبی پورا کرنے میں غفلت برتی ہے اور اس کا ذرا حق ادا نہیں کیا. باقی رہی دشمنوں کی قوت، کفار کے حملے، منافقین کی سازشیں اور یہودوں وغیرہ کی ریشہ دوانیاں، تو سن لو اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نگہبان ہے. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غضب نہیں پہنچا سکتا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور کیجئے کہ اس صریح اور پرجلال حکم کے بعد کوئی یہ باور کرا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو کسی کی پاسداری کے لیے کسی کے خوف سے چھپایا ہو. مولانا عثمانی رحمۃ اللہ کے یہ الفاظ بڑے معنی خیز ہیں. نو انسانی کی عوام خواص میں سے جو بات جس طبقے کے لائق ہو، جس استطاعت کے مطابق تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کم بکاس اور بے خوف خطر پہنچا کر خدا کی ہجرت بندوں پر تمام کر دی. تورات انجیل قائم کرنے کے معنی یہ ہے کہ ان میں جو عہد ان کے سے لیے گئے ان کو پورا کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پر ایمان لانے کے جو دلائل ان کتابوں میں موجود ہیں ان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کریں اور تورات اور انجیل کے حکام اور حدود پر عمل پیرا ہوں. مطلب یہ ہے کہ اگر پورے طور پر ان کتابوں پر عمل نہیں کرو گے تو نہ تمہاری کوئی حیثیت اور نہ تمہارا کوئی دینداری. یہی بات مسلمانوں پر صادق آتی ہے. اگر وہ قرآن پر پوری طرح عمل نہیں کریں گے تو نہ ان کی کوئی حیثیت ہوگی نہ کوئی دینداری ہوگی، اس لیے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس کا وبال خود بھگت رہے ہیں اور اس کا وبال بھگتتے رہیں گے. اگر وہ قرآن کو اپنے مثل راہ نہیں بنائیں گے، اس کے احکامات پابندی نہیں کریں گے، تو اسی طرح ان پہ ظلم و زیادتی ہوتی رہے گی جو آج کل ہو رہی ہے. فلسطین میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اور مسلمان پوری دنیا میں مسلمان پٹ رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے پٹ رہے ہیں، وہ قرآن کریم کے راستے سے بھٹک گئے ہیں. اور اگر وہ بھی اس طرح ہی کریں گے جس طرح یہود و نصارہ کرتے آئے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت بڑا عذاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو یاد ترجمہ تفسیر پڑھی ہے اس پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے، اسے دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. والسلام.